الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ شادی کی رسومات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور 2 دن مسلسل ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ آج شعبان شریف کی 10ویں شب ہے اور کل بھی اور اس سے اگلے دن بھی، یعنی آج منگل کی شب ہے، تو اتوار کو بھی اور سوموار کو بھی ہم نے 2 حصوں کے اندر گفتگو کی ہے۔ پہلے حصے کے اندر میں نے اصولی گفتگو کی اور دوسرے حصے کے اندر ہم منگنی تک پہنچائے تھے، اور وہاں پر یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ منگنی اتنی طویل نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ کرتے ہیں تو درمیان کے اندر تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، یا پھر منگنی کے بعد آپ فوراً نکاح بھی کر دیں تاکہ بہت ساری جو خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اس سے آپ بچ جائیں۔ تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ پھر اس کے بعد جہیز وغیرہ کا بھجوانا، اس کی آپ کو ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، اور جہیز جو ہوتا ہے تو یہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے ایک تحفہ ہی ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے، کوئی اس کے اندر بھی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، جائز ہے، درست ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جس طرح فرماتا ہے نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ تو اس میں اس طرح ہے کہ آپ کو ہی خطاب کیا گیا ہے، تو آپ اپنی مرضی سے اپنے لیے عورت کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور لڑکی کا انتخاب بھی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، یعنی لڑکی بھی اپنے خاوند اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرے کہ والدین کی رضا کے اوپر چلے تو یہ بہت خیر و برکت کی باعث، یعنی بندہ کوئی کہے نا کہ جس طرح بس میرے والدین کہتے ہیں میں اس کے اوپر راضی ہوں، کوئی بھی لڑکی میرے چاچو کی بیٹی ہے، ماموں کی، خالہ کی ہے، کوئی غیر ہے، بس جو کچھ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، میرے والدین راضی ہے تو میں راضی ہوں، تو یہ بہت عرفہ بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے اور کامیابی کی طرف جانے والی ہے اور اللہ کی رضا کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہ کریں تو اسلام آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں کرتا کہ آپ لازمی ان کی مرضی سے کریں، نہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر میں نے ایک حدیث پاک کا اشارہ دیا تھا، وہ ابھی چونکہ میرے سامنے یہ میں پڑھ کے آپ کو سنا بھی دیتا ہوں۔ یہ ابن ماجہ شریف کا باب ہے، باب من زوجب یہ مجھے نظر نہیں، من زوجب نتہ وہی کارہۃ، جو شخص اپنی بیٹی کا نکاح کر دے جب کو، من زوجب نتہ وہی کارہۃ، اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہے اور وہ اسے ناپسند کرے۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت عبد الرحمن ابن یزید انصاری، یہ روایت کرتے مجمع بن یزید انصاری سے، کو یہ کہتے ہیں کہ اخبرہ ان رجلا منہم یدعا خزاما انکح ابنۃ لہ، تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا خزام، تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، تو یدعا خزاما انکح ابنۃ لہ فکرہت نکاح ابیہا، تو اس لڑکی نے کیا کیا کہ اس نکاح کو ناپسند کیا، اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو اس نے ناپسند کیا۔ فآتت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ پاک کے اندر آئی، فذکرت لہ، اور یہ ذکر کیا حضور کی بارگاہ کے اندر، فرد علیہا نکاح ابیہا، تو حضور علیہ الصلاۃ کی ذات شریفہ نے اس لڑکی کے باپ کے نکاح کو کالعدم قرار دے دیا، بین کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فنکحت ابا لبابہ، اچھا پھر اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا گیا؟ لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا۔ اور آگے یہ روایت یہ ہے کہ بریدہ ابن حسیب کا بیان ہے کہ ایک نوجوان لڑکی نے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لیرفع بی حسیستہ، تاکہ اس کی نوست کا ازالہ ہو سکے، فجعل الامر الیہا فقالت قد، تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے اسے نکاح فسخ کرنے کا اختیار دے دیا، اس نے کہا کہ میں اب اپنے والد کے نکاح کو قبول کرتی ہوں،
میں صرف یہ چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بلا شبہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا جبکہ وہ اسے ناپسند ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فحیرہا النبی فذکرت لہو ان اباہا زوجہا وہی قارئۃ فحیرہا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اس کو بھی اختیار دیا کہ آپ کر سکتی ہیں اس نکاح کو فسخ کر دیں، کوئی بات بھی نہیں۔ تو یہ تین روایتیں، روایت نمبر 1773 اور 74 اور 75، یہ 1800، یہ روایتیں 1800، ہاں بالکل 1873 اور 1874 اور 1875۔ بہرحال چلو یہ روایت اگر آپ نمبر نہ بھی یاد رکھ سکیں تو یہ کتاب النکاح کے اندر آئے نا، اور باب من زوج ابنتہ وہی قارئۃ، اور یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ اس باب کے اندر یہ 3 یا 4 روایتیں، ان کو آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اب دوستو کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی مکمل یہاں تک نا، یعنی ہماری 2 نشستیں ہو گئی، یہ 4 باتیں یہاں تک منگنی تک مکمل ہو گئی، اور یہ ساری پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور فضول خرچی کی میں نے آپ کو ممانعت کر دی تھی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نمود نمائش کا جذبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جہیز کے متعلق اس کا جواز بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور فضول خرچی اور وقت کا ضیاع اور بہت زیادہ سامان لے کے آنا اور سین کے اندر بچھا دینا، اپنے ویڑے سین کے اندر بچھا دینا اور لوگوں کو اس کی نمائش کرنے، یہ باتیں کسی صورت کے اندر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، ایک مسلمان کی شان کے یہ باتیں خلاف ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یہاں تک یہ بات سمجھ گئے۔ اب دوستو جس وقت آپ کی منگنی ہو گئی، جہیز کا سامان آپ کے گھر آنا شروع ہو گیا، اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو گھر کے اندر رکھ لیں، اس کی نمائش نہ کریں۔ اب اگلی بات یہ کہ اب منگنی کے بعد پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیٹ لی جاتی ہے کس کی؟ نکاح کی، کہ اب ہمیں رخصتی کب دیں گے، یعنی لڑکی ہم کب لے کے جائیں گے، ڈولی آپ ہمیں کب دیں گے۔ اس کے اندر ایک تاریخ ہے، وہ طے ہو جاتی ہے۔ جب وہ تاریخ طے ہو جاتی ہے، نکاح کی آپ کی تاریخ طے ہو جاتی ہے، اور عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ بارات کے وقت ہی نکاح پڑ جاتا ہے، یعنی یہاں سے بارات لے کے جائی جاتی ہے اور وہاں پر نکاح پڑ جاتا ہے، اور پھر دلہن کو لے کے گھر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو چند ضروری باتیں، انویٹیشن جو ہوتی ہے نا، انویٹیشن صدا دینا، یہ ہر زمانے کے اپنے رواج ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے اپنے رواج ہیں، پچھلے زمانے کے، یعنی ابھی بھی دیکھیں نا، آپ نیٹ کے اوپر جائیں نا تو آپ وہاں پر سرچنگ کریں کہ 1980 کے اندر شادیاں کس طرح ہوتی تھی، 1990-92 کے اندر کس طرح ہوتی تھی، سن 2000 کے اندر کس طرح ہوتی تھی، پھر اس زمانے کے اندر کس طرح ہوتی ہیں۔ تو اس وقت کے کچھ اپنے تقاضے تھے، وقت کے تقاضے آپ کو معلوم ہے کہ بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے جہاں تک یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، تقریباً 25 سال پہلے کا جو زمانہ ہے، ہمارے ارد گرد جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ٹک ازرو کے اندر رشتہ دار ہیں، جو بھی وہ ہمارے گھر اس طرح آتے تھے، 2-3 خواتین آتی تھیں، 2-3 مرد ہوتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے ایک گاڑی میں، یعنی آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے یہی اس طرح ہی ہوتا تھا۔ تو وہ آتے تھے، آ کر گھر کے اندر بیٹھتے تھے اور باقاعدہ بتاتے تھے کہ فلاں دن مہندی ہے، فلاں دن بارات ہے، تو آپ نے آنا ہے۔ مجھے خود اچھی طرح یاد ہے، سن 2000 کی بات، یعنی میری عمر 10 سال تھی، میری چونکہ پیدائش 1990 کی ہے۔ سن 2000 کے اندر میری اٹک شہر کے اندر پھوپھی اور ان کے بیٹوں کی شادیاں تھیں نا، بیٹی کی بیٹے کی اکٹھی تھی، تو ان کی شادی تقریباً کچھ تھوڑے سے فاصلے کے اندر، یعنی ایک بیٹے کی شادی ہوئی ہے، پھر ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، پھر ان کے دوسرے، اس طرح 2 مہینے درمیان میں، تو وہ سارا 2 مہینے میں وہاں پر ہی رہا ہوں، اور میں نے شادی کے ایک فنکشن کو قریب سے دیکھا ہے۔ ابھی بھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم پرانی جس وقت ویڈیو دیکھتے ہیں نا، وہ میں نے ان سے کہا بھی ہے، میں نے کہا اگر پڑی ہوئی ہے تو مجھے بھی دیکھ لیں کہ چلو ایک بچپن کی یاد تازہ ہو جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بارات کے ساتھ آگے کہ چھوٹے سے بچے جا رہے ہیں، تو بڑے عجیب، بچہ چھوٹا، تو میرا کمزور سا وجود ہو، ابھی تو میں پھیل گیا ہوں، تھوڑا کمزور سا وجود تھا اس وقت میرا، یہ کان باہر نکلے ہوئے تھے، بڑی ایک عجیب سی صورت تھی۔ بہرحال میں نے ان کو کہا وہ ہے تو مجھے بھی دکھائیں، تو وہ ویڈیو جو سیڑھیاں اس زمانے کے اندر بنتی تھی، وہ مووی میکر آتا تھا، باقاعدہ اس کو کرائے کے اوپر شہر سے بلاتے تھے، وہ کیمرہ لے کے آتا تھا، پھر سارے وہ فنکشن مووی بناتا ہے، کور کرتا ہے، تو وہ سارے، تو بات کرنے کا مقصد ہے نا کہ یہ شادی کے جتنے فنکشن ہیں اس زمانے کے، یعنی آج سے 20-25 سال پہلے کے، وہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں، تو ذرا سادگی کا دور تھا، اس دور سے وہ تھوڑا سادہ ہی تھا۔ تو وہ پھر اس طرح ہے کہ اس طرح آتے تھے لوگ باقاعدہ، فون کی سہولت بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، فون کی سہولت بھی، مجھے کتنی دفعہ صحیح میں آپ کو کہ یہاں سے ہم نے خط لکھا ہے اٹک شہر یہاں سے کتنا ہے، تقریباً 20-24 کلومیٹر ہے، 35-40 منٹ میں بائک کے اوپر چلا جاتا ہوں آرام سے،
تو اس زمانے میں اس طرح ایک چکر شہر تک بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، پورے مہینوں کے حساب سے تیاری ہوتی تھی کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی تو جائیں گے، پھوپھو کے گھر جائیں گے، اتنے دن رہیں گے، وہ ایک خواب ہوتا تھا۔ ابھی تو اس طرح میں دن کے اندر اگر 3 دفعہ بھی شہر سے ہو کے آ جاؤں تو اس وقت ہم خط لکھتے تھے، گھر والے لکھاتے تھے کہ آپ پھوپھی کو خط لکھیں، فلاں کو خیریت پوچھیں، اور ہم اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح وہ آتے تھے باقاعدہ، پھر سارے گھروں کے اندر وہ آواز دیتے تھے، گزرتے تھے، چائے پانی ہر گھر کے اندر ہوتا تھا، وہ پورا ایک فنکشن سب کو زبانی بتا کے جاتے تھے اور کہتے تھے اتنے دن آپ نے پہلے تشریف لانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیع وبعث مقام محمود الذی بعثت وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس طرح کے تقاضے اور ہوتے تھے، یعنی انویٹیشن جو تھی وہ اور طریقے سے ہوتی تھی، آج کل کے زمانے میں اور ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے کسی کو آپ اس کے پاس آ کر کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اس طرح کے اس زمانے کے اندر جو کارڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی سوال آیا ہے، یعنی میں نے ایک کتاب کے اندر باقاعدہ پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ باقاعدہ کہ اس طرح کہ یہ آج کل کے زمانے کے اندر یہ کارڈ بنائے جاتے ہیں، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے اور اس کے اوپر انگریزی سے لکھا جاتا ہے، انگلش کے اندر کارڈ لکھا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، کیا ہے ممانعت ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں نا، سائنس یا ٹیکنالوجی آپ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جدید جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ طریقہ کار ہی ہے نا، کہ پہلے طریقہ کار سمپل ہوتا تھا، آج ذرا جدید ہو گیا، یہی ٹیکنالوجی، یعنی بعض تو انوینشن ہوئی ہیں، ایجادات ہوئی ہیں نہیں نا، کہ پہلے نہیں تھی اب ایک دم ایجاد ہوئی ہیں، تو یہ بھی ٹیکنالوجی ہے۔ اور یہ بھی ٹیکنالوجی ہے کہ پہلے طریقہ کار کچھ اور ہوتا تھا، چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، لکڑیوں کی سیڑھی بنائی جاتی تھی، آپ لفٹ کے ذریعے چلے جاتے ہیں، اب جدید سیڑھیاں اوپر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، یہی ٹیکنالوجی اور کیا ہے۔ تو یہ تو بدلتا ہے، انداز بدلتے رہتے ہیں، تو کوئی بات بھی نہیں، کارڈ آپ بے شک بھیجوائیں شادی کے، اس کے اوپر ٹائم لکھا ہوا ہو کہ ولیمہ کب ہے، بارات کب ہے، وہ ساری باتیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ہاں، اتنی بات میں بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انگلش کے اندر جو آپ کارڈ چھپواتے ہیں نا، تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کی رسم و روایت کو سامنے رکھا کریں، کہ آپ کے علاقے کے اندر دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ انگلش کے اندر کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا یہاں پر سارے پنجابی بولنے والے لوگ ہوں، اردو بولنے والے لوگ ہوں، اور 100 میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ ہو یا ایک ایسا ہو کہ جو انگلش کو سمجھ سکے، تو وہاں پر پھر دیکھیں نا انگلش کے اندر آپ کو کارڈ بنوانے کی کیا ضرورت ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اردو کے اندر یا جو اس علاقے کی زبان ہے، ہندی جہاں پر لوگ رہتے ہیں ہندی کے اندر، یعنی اپنی جو زبان آپ کو آتی ہے، جو زبان بولی جاتی ہے اسی زبان کے اندر، یعنی جس علاقے کے اندر جس زبان کا چلن ہے نا اور وہاں کے لوگ وہ بولتے ہیں، بس اسی کے اندر ہونا چاہیے، انگلش کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کارڈ آپ بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی اس کی کسی قسم کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ نے کارڈ بھیج دیا، بات طے ہو گئی، اب تیاریاں آپ کی شروع ہو گئی۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیاریوں کے اندر اپنے بجٹ کا آپ خیال رکھیں، قرضہ وغیرہ نہ لیں، کیونکہ یہ چیزیں لازم نہیں ہیں کہ ہر صورت آپ کریں ہی کریں، رسمیں جو ہوتی ہیں وہ ثواب نہیں ہوتی، کریں آپ کو اجازت ہے، لیکن اپنی توفیق اپنے بجٹ کو دیکھیں۔ صرف رسموں کو پورا کرنے کے لیے آپ اس طرح کریں کہ لاکھوں روپے آپ قرضہ لے لیں اور پوری زندگی پھر اس کو آپ اتارتے رہیں، تو یہ بات کوئی عقل والی بات نہیں ہے۔ رسمیں آپ کریں لیکن اپنی حیثیت کو بھی سامنے رکھیں۔ باقی پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیل مہندی کی جو رسم ہے ٹھیک ہے، مائیوں بیٹھنا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، تیل مہندی کی جو رسم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کراؤڈ کے متعلق آپ یہ ضرور خیال رکھیں کہ کوئی کسی قسم کی بھی جو رسمیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر خواتین اور مرد ایک جگہ کے اوپر اکٹھے نہ ہوں۔
خواتین اور مرد ایک جگہ کے اوپر اکٹھے نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ ولا تقربوا الزنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی دوائیات جو ہوتے ہیں نا، دوائی زنا جو بلانے والے ہوتے ہیں، یعنی آنکھ سے دیکھنا، ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے کے قریب آنا، یہ چیزیں پھر آگے خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ تو جو ایٹیکیٹس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مرد اور خواتین کے ملنے کے اور معاشرت کے جو آداب رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں قرآن کے اندر بالخصوص سورہ نور شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں سکھائیں، اور یہ دو صورتیں میں آپ کو مینشن بھی کر دیتا ہوں، سورہ نور شریف اور سورہ حجرات شریف، اور اسی کے ساتھ سورہ احزاب شریف بھی شامل کر لیں۔ یہ آپ پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ اپنی بچیوں کو پڑھایا کریں، اور اس کے جو احکام ہیں آپ ان کو وہ کیا کریں کہ دہراتے رہا کریں۔ کل یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو، تو ان کی جو سیکٹری اطلاعات تھیں کسی زمانے کے اندر، شیری رحمان ان کا نام ہے، پیپلز پارٹی، کل میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، مجھے شوق لگا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ عقل کل سمجھتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں بے نظیر صاحبہ کی جتنی بھی مصروفیت، کتنی بڑی وہ شخصیت تھی، ظاہری سی بات ہے دنیا کی مصروف ترین، تو کہتی ہیں کتنی ہی مصروفیات کیوں نہ ہو، جمعرات والے دن وہ پکا قرآن پاک پڑھواتی تھیں، یعنی درس دیتی تھیں باقاعدہ، اس کے اندر جو اخلاقی پہلو ہوتے تھے وہ وضاحت کرتی تھی ہم سب کو بٹھا کے، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ہم یہاں پر مسجد کے اندر میں بھی بیٹھا ہوں نا، تو ہم یہاں پر بیٹھ کر اس طرح کہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہی ہے، یہ لائبریری ہمارے پاس بنی ہوئی ہے، کتابیں ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم یہاں پر نماز بھی پڑھاتے ہیں، لوگ ہزاروں لوگ ہمارے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ دیکھیں فتوے میرے سامنے پڑے ہوئے، لوگ مجھ سے فتوے بھی پوچھتے ہیں، تو ہم ہی سب کچھ ہیں۔ ابھی جس طرح درس حدیث کے دوران، اس سے پہلے جو درس حدیث ہوا، میں نے آپ کو بتایا کہ سیکولر یا مذہب کے جو معاملات ہیں یہ کس طرح ہیں، یہ میں نے تو وہاں پر بھی یہ بات میں نے ذکر کی ہے نا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، صاحب عقل ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کی عقل ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، ہمارا ان سے ایک اختلاف ہے کہ ملک کو آپ نے تباہ کیوں کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کو موقع ملا ہے، آپ وزیر اعظم بنیں، وزیر اعلیٰ آپ بنیں، آپ کے ہاتھ کے اندر آپ سینیٹر بنیں، اس ملک کا آپ نے کیوں کبارہ کیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ہم کہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے دین کا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب بے نظیر صاحبوں کے متعلق آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ درس قرآن دیتی ہوں گی، لیکن وہ درس قرآن دیتی، ان کے والد کی آپ بکس پڑھیں، ان کی کتاب آپ پڑھیں، دختر مشرق، میں آپ کو بتاؤں۔ تو اس طرح ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سے اچھے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار، اور ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ہر شخص، ہر مسلمان کو اپنے سے زیادہ بہتر اور افضل سمجھے، کہ تقوی کے اندر، طہارت کے اندر، علم کے اندر دوسرا شخص مجھ سے افضل ہے۔ تو یہ بات پھر دوسری طرف نہ نکل جائے۔ تو یہ آداب جو ہے نا، ایٹیکیٹس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو آداب بیان کیے ہیں نا، ان آداب کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ مرد اور عورت جہاں پر اختلاط ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، قریب آئیں گے، ایک دوسرے کو چھوئیں گے، ہاتھ ملائیں گے، تو معاملات آگے خرابی کی طرف جائیں گے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو ایک فاصلہ ان کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ جس گھر کے اندر شادی ہو یا دیگر شادی سے ہٹ کر کوئی اس طرح کے کوئی تہوار ہو یا کوئی اجتماع ہو، تو اس اجتماع کے اندر خواتین کی کرسیاں الگ ہونی چاہیے، ان کے بیٹھنے کا انتظام الگ ہونا چاہیے، اور مردوں کے بیٹھنے کا انتظام الگ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو وہ سیکٹر ہوتے ہیں وہی الگ الگ آپ کر دیں، کہ یہ جو 7 گھر ہے، اس گھر کے اندر خواتین کا اجتماع ہوگا، وہ اپنی رسومات کریں گی، اور یہ 7 جو گھر ہے ان کا شعبہ ہی الگ ہونا چاہیے۔ لیکن چلو اگر اس طرح مثال کے طور پر جگہ کی کمی ہے، ایک گھر کے اندر ہی مرد اور خواتین اکٹھے ہیں، تو پھر کم از کم ان کی کرسیاں الگ ہونا۔ اس سائیڈ کے اوپر جس طرح کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے کہ یہ لائن لڑکیوں کی اور یہ لائن مردوں کی ہے، اور اگر بیٹھنا چاہیں تو خیر کوئی بات بھی نہیں۔ تو چونکہ یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو علماء پردے کو واجب کہتے ہیں، ظاہری سی بات ہے وہ تو اتنی اجازت بھی نہیں دیتے آپ کو۔ ظاہری سی بات ہے وہ جب پردے کو واجب کہتے اور نگاہ پڑھنا آرام سمجھتے، اور میں تو اس طرح نہیں سمجھتا۔ ظاہری سی بات ہے میں واجب نہیں کہتا، آداب ضرور ہیں، اور یہ اچھی بات ضرور ہے کہ اپنے آپ کو مکمل خواتین ڈھک کے رکھیں، یہ آداب ضرور ہیں، لیکن واجب نہیں کہتا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چلو کم از کم اگر جگہ کی کمی ہے اور ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہونا ہے، تو کم از کم کوئی بھی مثال کے طور پر پروگرام آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو ان کی نشست اور برخاست کا جو انتظام ہے یہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ انویٹیشن کارڈ آپ نے بھیج دیا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ کی تیاریاں بھی مکمل ہو گئیں، اب لوگ آپ کے گھر کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ اب اگلا جو معاملہ ہے یہ بیوٹی پارلر کا، یہ بھی اہم بات ہے، میں اس کو بھی دہرا دوں، پتہ نہیں یہ میرے ذہن کے اندر پھر باقی نہ رہے گا۔ تو اچھا چلو آگے آئیں گے۔ مسئلہ ہے بیوٹی پارلر کا۔ بیوٹی پارلر کے اندر اس طرح کہ جا کر جو خواتین جاتی ہیں
تو ان کا جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جا سکتی ہیں، اپنی تیاری یہ کر سکتی ہیں۔ یعنی بیوٹی پارلر کے اندر اگر جا کر یہ کوئی خواتین لڑکیوں کا میک اپ کرتی ہیں، آپس میں بناؤ سنگار کرتی ہیں، تو لڑکیوں کا بناؤ سنگار کرنا اپنے محرم کے لیے یہ جائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ جس لڑکی کو آپ تیار کرتے ہیں وہ اپنے خاوند کے لیے تیار ہوتی ہے، لہٰذا اس کا تیار ہونا جائز ہے۔ بہرحال ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ جو چہرے کے اوپر جو کچھ لگایا جاتا ہے، جو کچھ منہ کے اوپر لگایا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، یہ اس حد تک نہ ہو کہ بالکل انسان کے ایک چہرے کے اوپر دوسرا چہرہ نمودار ہو جائے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شیطان نے کس طرح، وہ قرآن پاک کے اندر کس طرح آتا ہے کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ تغییر لخلق اللہ بات نہ ہو جائے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس طرح نہ ہو جائے کہ تغییر لخلق اللہ، یعنی اللہ کی جو بنائی ہوئی چیز ہے، یعنی اللہ کی مخلوق خلق کے اندر یہ تبدیلی نہ ہو جائے کہ ایک بندے کے اوپر دوسرا بندہ آپ چڑھا دیں، اس طرح آپ نہ کریں۔ آپ میری بات آپ سمجھیں نا، یعنی دیکھیں نا، اس طرح نہ ہو کہ وہ میک اپ جس وقت اترتا ہے نا تو اس طرح کہ ایک دوسرا بندہ نمودار ہو جائے نیچے سے، اور اس طرح ہوا بھی۔ یہ بات اس لیے میں ہنسی کے طور کے اوپر نہیں کر رہا، یا میں آپ کو کہتا ہوں آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی آ کے دیکھی جاتی ہے، باقاعدہ گھر والے آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت صاف ستھرا رنگ روپ ہوتا ہے خواتین کا بعض کا، تو لیکن ان کے اوپر وہ چڑھا دیتے ہیں تو الٹا وہ برا لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ میک اپ اتر بھی جائے تو پھر ان کا جو اپنی فطری جو ان کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ برقرار ہی رہتی ہے۔ لیکن بعض جگہ اس طرح ہوا ہے کہ وہ لڑکی کا اس طرح ہوتا ہے کہ بلکہ اس کو منگنی کے وقت اس طرح ہے کہ جس وقت وہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو اتنا زیادہ میک اپ کرا دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے، تو وہ دیکھ کے تو آمین تو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں اس طرح ہے کہ جس وقت وہ پانی سے اپنا منہ دھوتی ہے تو پھر بڑی عجیب سی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یعنی تغییر لخلق اللہ، آپ اللہ کی اس مخلوق کو تبدیل ہی کر دیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اس طرح کہ میک اپ چہرے کے اوپر اتنا زیادہ کر دیا جائے کہ چادر اوڑھنا، اگر وہ چادر اوڑھنا چاہے تو چادر، یا پھر گھر والوں سے وہ ملے اور اس کے کچھ آنسو آنکھوں کے اندر آئیں تو وہ ان کو زبردستی اس کو روکنا پڑے کہ اگر میں اس طرح کروں گی تو میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، پھر وضو وہ دوبارہ کروں گی تو میک اپ میرا اتر جائے گا۔ ان ساری باتوں کا آپ خیال رکھیں، یعنی بیوٹی پارلر آپ کا جانا درست ہے، خواتین کو خواتین تیار کرتی ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ میک اپ نماز کے اندر بھی رکاوٹ نہ بنے، وہ میک اپ دوپٹہ اگر جو خواتین پردہ کرتی ہیں تو وہ اگر اپنا وہ لینا چاہیں اس کے اندر بھی رکاوٹ نہ بنے، اور دیگر بھی جو ضروری امور ہوتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں، تو یعنی اس طرح تو پھر بہت زیادتی ہوگی کہ ایک جائز کام کے لیے بندہ اس طرح اس کا اتنا اہتمام کرے کہ بندہ فرائض کو ہی بھول جائے، تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کا آپ نے خصوصی طور کے اوپر خیال رکھنا ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی بیوٹی پارلر خواتین اگر جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری بات موسیقی کے متعلق بھی میں آپ کو شروع کے اندر بتا چکا ہوں کہ اگر خوشی کے موقع کے اوپر اس طریقے سے اگر اہتمام کیا جائے تو یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ابتدائی جس وقت میں نے گفتگو کی تھی نا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں مطلب یہ کہ خوشی کے موقع کے اوپر اس طرح کہ یہ جو موسیقی وغیرہ ہوتی ہے تو یہ کی جا سکتی ہے، اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی دلیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری دلیل یہی 4-5 روایات ہیں، باب الغناء والدف، کہ نکاح کے موقع کے اوپر گانے اور دف بجانے کا بیان۔ تو اس میں دیکھیں یہ آگے تقریباً 1897، 1898، 1899 اور 1900 اور آگے بڑھیے تو 1901، یہ تقریباً 4-5 روایات بنتی ہیں، یہ میری دلیل ہے۔ لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اگر ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر یا ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ بات کو زیادہ آگے کیا جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ مطلب میں اس کے اندر گنجائش دیتا ہوں کہ میری جو تحقیق ہے، جو میرا مطالعہ ہے، تو کوئی بات بھی نہیں، صحت مند شاعری اگر ہو اور اس کے اندر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ موسیقی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ساری رعایات کو آپ نے ٹائم کا آپ نے خیال رکھنا ہے،
مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع نہ ہو، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بیہودہ قسم کی شاعری نہ ہو، صحت مند شاعری ہو، یعنی جذبات کو ابھارنے والی، انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے والی اس قسم کی شاعری بالکل نہیں ہونی چاہیے، صحت مند شاعری ہونی چاہیے۔ چھوٹی بچیاں پڑھیں یا بڑیاں پڑھیں، ان کا سب کا آپس میں وہ کیا ہے کہ وہ جو ایٹیکیٹس ہیں، جو آداب ہیں، مثال کے طور پر اب خواتین اپنے گھر کے اندر اہتمام کرتی ہیں اس قسم کا، مرد اپنی مجلس کے اندر اہتمام کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے، یعنی اس موقع کے اوپر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین اور مرد ایک دوسرے کے اکٹھے ہو جائیں اور اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور بیہودہ قسم کے ڈانس کرنے شروع کر دیں اور اپنے جسم سے ایک دوسرے کو دھکے دیں۔ یہ باتیں ساری غلط ہیں اور ساری قرآن اور سنت کے مخالف ہیں، لہٰذا ان باتوں کی تو اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی۔ ایک محدود پیمانے کے اندر اجازت دی جا سکتی ہے، اس کے اندر بھی سارے آداب کو یہ جو میں نے گنوائے ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یعنی مرد عورتوں کا اختلاط بھی نہ ہو، شاعری بیہودہ قسم کی نہ ہو، جذبات کو ابھارنے والی اور سفلی قسم کی یہ بھی نہ ہو، اور اس کے اندر وقت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مباح وقت ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اذان کے وقت ہو، نماز کا وقت ہو، آپ اسی طرح ان کو جاری رکھیں اور فرض نماز آپ نہ پڑھیں۔ اور ایک جائز بات ہے خوشی کا موقع، اور خوشی دی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، تو اس ذات اقدس کو آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں، کھانے کا جو ولیمہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ترتیب کے ساتھ چلو جاتے ہیں، یعنی اب شادی کا اہتمام ہو رہا ہے نا، اب وہ دن آ گیا کہ جس دن لڑکی نے رخصت ہونا، کہتے ہیں جی کہ لڑکی کی طرف سے کھانا نہیں دیا جانا چاہیے۔ کیوں نہیں دیا جانا چاہیے؟ کھانے کے اندر کیا ہے؟ کھانا صدقہ ہی ہوتا ہے نا، میں کھاؤں گا، آپ کھائیں گے، دوسرا کھائے گا، چوتھا کھائے گا، صدقہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات کو ضرور مد نظر آپ نے رکھنا ہے کہ بخاری شریف کتاب النکاح کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ برا ولیمہ وہ ولیمہ ہے کہ جس ولیمے کے اندر غریب لوگوں کو مدعو نہ کیا جائے، یعنی مسلمان کے اوپر جو حقوق ہے نا کہ جب وہ ان کو دعوت دی جائے تو وہ دعوت قبول کرے، تو اب وہ برا ولیمہ ہے کہ ولیمے کے اندر آپ عمراء کو اکٹھا کر لیں، بیوروکریسی کو آپ اکٹھا کریں، بڑے بڑے لوگوں کو آپ دعوت دیں اور غریب مسکین لوگوں کو آپ بھول جائیں، تو یہ صدقہ ہی ہوتا ہے۔ لڑکی کی طرف سے بھی کرنا چاہے اللہ کا شکرانہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میری بچی کو آج اس کی رخصتی ہے، اچھا بندہ اس کو مل گیا ہے، نئی زندگی کا آغاز، یہ خوشی کا موقع ہے، وہ بھی کھانا دے سکتا ہے، کوئی بات بھی نہیں۔ بہرحال اب جس وقت دیکھیں نا بارات لے کے وہ آتے ہیں، بارات لے کے، اب بارات کے تصور کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، یہ لڑکی کی عزت ہوتی ہے، یعنی جتنے زیادہ بندے جائیں گے نا، کیا مطلب اہتمام کے ساتھ، بہتر یہی ہے، آج بھی میں یہی بات کہتا ہوں کہ گھر کے چند بندے چلے جائیں اور جا کے لیں، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ یعنی میری شادی ہے نا، میں اپنی امی کو ساتھ لے جاؤں، ابو کو، میرے بھائی اور چند دوست میرے ساتھ ملیں جائیں، چلے جائیں وہاں پر نکاح پڑھ کے دلہن کو لے آئیں، تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، رشتہ داروں کو بھی، باقی لوگ، اور آج کل اتنی زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے، میں نے بھی دیکھی ہیں بارات اتنی زیادہ نہیں، عمومی طور پر اس چرچ کے اندر تو میں نے دیکھا ہے بہت کم جو بڑی باراتیں ہوتی ہیں، بہت کم دیکھی، بس اسی طرح ہی ہوتا ہے، رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں چاند محلے کے، زیادہ سے زیادہ 2 گاڑیاں ہوتی ہیں، ایک کے اندر مرد بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے کے اندر خواتین بیٹھ جاتی ہیں، اور تیسری گاڑی جو ہوتی ہے تو وہ دولہے کی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ اکیلا ہوتا ہے، امی کے ساتھ ہوتی ہے یا اس طرح کے محلے کی کوئی بہن بیٹی ساتھ ہوتی ہے کہ چلو آتے وقت وہ، بس اتنا صحیح ہوتا ہے، یہ چند بندے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن چلو اگر زیادہ بھی آپ لینا چاہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، گاڑیاں آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو کوئی بات بھی نہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے، لے کے چلے جائیں، کوئی بات بھی نہیں۔ اب وہاں پر جس وقت جاتے ہیں نا، تو ہمارے علاقوں کے اندر یہی روایت ہے کہ گاؤں کی کسی بیٹھک کے اندر، کسی اجرے کے اندر بارات جا کر اتر جاتی، خواتین گھر چلی جاتی ہیں، مرد وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مرد وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، خواتین گھر کے اندر چلی جاتی ہیں، پھر لڑکی کا جو وکیل ہوتا ہے وہ آتا ہے نکاحاں کے پاس اور نکاح پڑھ جاتا ہے۔ نکاح پڑھ جاتے ہیں تو یاد رکھیں، اس نکاح کا میں آپ کو بات پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور یہاں پر یہ بات میں پھر بھی دوبارہ بھی دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو نکاح ہے، اس نکاح کے اندر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اوتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جوامع الخیر و خواتمہ، کہ فرما رسول اللہ کو مکمل بلائی والی اور اس کی آخری چیزیں عطا کی گئی ہیں، یا فرما بلائی کے شروع اور اس کے آخر کی چیزیں عطا ہوئی ہیں، تو او قال فوات الخیر فعلمنا خطبۃ الصلاۃ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نماز کا خطبہ بھی سکھایا، وہ خطبۃ الحاجت، اور خطبہ حاجت بھی سکھایا۔ اب خطبہ صلاۃ یعنی التحیات للہ والصلوات، اس کو پڑھنے کے بعد خطبۃ الحاجت آ جاتا ہے،
اور خطبۃ الحاجت کے اندر یہ فرماتے ہیں کیا ہے کہ نحمدہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم تصل خطبتک بثلاث آیات من کتاب اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی نا سورہ نساء شریف جو ہے نا، سورہ نساء شریف پڑھی جاتی ہے۔ کس طرح پڑھی جاتی ہے سورہ نساء شریف؟ یعنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی پڑھا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور سورہ نساء شریف کی یہ دوبارہ انہوں نے الہ رایا۔ اور ایک پڑھی جاتا ہے سورہ احزاب شریف کے واتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہاں پر یہ خطبہ میں نے پتہ کیوں پڑھا، اس لیے پڑھا کہ یہاں پر یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اب نکاح کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی لڑکی کا جو وکیل ہوتا ہے وہ لڑکی سے اجازت لے کے آ جاتا ہے، اس کے گھر کا کوئی بھی فرد ہوتا ہے وہ وکیل بنتا ہے، تو اس کی طرف سے وہ نکاحان کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو نکاح کا یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ نکاح کا یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، اس کے اندر دیکھیں تقوی کا ذکر ہے، اس کے اندر صلح رحمی کا ذکر ہے، اور اس کے اندر سیدھی بات کہنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بار بار تقوی کا ذکر کیا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا ہے۔ تقوی کا کم از کم اسٹیج اور درجہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا کم از کم اسٹیج اور درجہ یہ ہوتا ہے کہ جن باتوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں حکم دیا ہے تو ان کو ہم نے کرنا ہے، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہم نے رک جانا ہے۔ تو اب اس طرح کہ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہ بار بار تقوی کا ذکر کیوں ہے؟ تقوی کا ذکر اس لیے کہ دیکھیں گھر کے اندر آپ کا قانون آپ کو ہر وقت نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا یہ جن کو حضور نے ابگینے قرار دیا اور یہ جو نازک مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے، اس کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ تم نے زیادتی نہیں کرنی، اس کے اوپر تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کے حقوق ادا کرنے، اس نے معاشرت یعنی اچھے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ تم نے نباہ کرنا ہے، اس کے حقوق تم نے ادا کرنے، اس کی کفالت تم نے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر اپنے ذمہ لی ہے اور اس کے تم مالک ہوئے، لہٰذا ان چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہاں پر آپ توحید کا اقرار بھی کریں، یہاں پر آپ رسالت کا اقرار بھی کریں، یہاں پر آپ اس طرح کریں کہ سارے معاملات کا اقرار کر کے پھر بندہ آگے جا کے ساری چیزیں بھول جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ اقرار کیا تھا یہ غیر شعوری طور کے اوپر آپ نے اقرار کیا تھا۔ اور اب یہ جو نکاح ہوتا ہے خطبہ تو چلو ایک اچھی بات ہے، ایک مستحب سنت آپ اس کو کہہ لیں، مستحب آپ اس کو کہہ لیں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی جو نکاح کے دو رکن ہوتے ہیں نا، جو وہ اہم رکن ہوتے ہیں، ایجاب و قبول اور گواہوں کا ہونا۔ تو دو گواہوں کی موجودگی کے اندر ایجاب و قبول کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نکاح کہتے ہیں۔ تو یہ نکاح ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ، ایک تو خطبہ، اس خطبے کے جو مندرجات ہیں، اس خطبے کا جو ترجمہ ہے، اس خطبے کی جو تشریح ہے، اس کو پوری زندگی بندہ سامنے رکھے کہ میں نے کیا وعدہ کیا تھا، میرے خطبہ نکاح کیا تھا، خطبہ نکاح، تو اس کے مفہوم کو آپ نے زندگی بھر سامنے رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ رشتہ داری کا ذکر ہے، اس رشتہ داری کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کے حقوق کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مار کے متعلق کوئی بھی بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ مار جو ہوتا ہے تو کم سے کم کتنا ہے؟ احناف کے نزدیک 10 درہم کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ قنطار یعنی آپ یوں سمجھ لینا کہ سونے کا ایک پہاڑ بھی اگر آپ دینا چاہیں، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے جس وقت اس کی تحدید کرنا چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تحدید کرنی چاہیے کہ میں یہ جو ہے تو اس کو آپ محدود کرنا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو خاتون نے کہا کہ نہیں، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن پاک کی آیت آپ نے پیش کی ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ مان لیا کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو کم سے کم کی مقدار احناف کے نزدیک 10 درہم ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو وہ آپ کروڑ لکھیں، 2 کروڑ لکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ ایک جملہ ہے، اور بہتر یہ کہ اس جملے کو سامنے رکھا جائے
اور یہ کہ مناسب ہونا چاہیے، حق مار مناسب ہونا چاہیے۔ حق مار کتنا ہونا چاہیے؟ مناسب ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس طرح کہ حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مناسب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عزت یا شان والی چیز ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے زیادہ حقدار تھے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مار مبارک زیادہ رکھا جاتا۔ لیکن میں روایت آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں، اور پھر بھی انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو میں غالباً وہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس میں 12 اوقیاں اور ایک نش کا ذکر ہے، یہ 500 درہم بنتے ہیں۔ یہ کتنے بنتے ہیں؟ یہ 500 درہم بنتے ہیں۔ اور اس 500 درہم کو موجودہ دور کے اندر اگر آپ حساب کریں، موجودہ دور کے اندر، تو یہ تقریباً کچھ 13.25 یا 13.25 تولے چاندی بنتی ہے اس دور کے اندر۔ یہ بھی میں کسی کے قول کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، 13 تولے یا 13.25 تولے چاندی بنتی ہے۔ اور چاندی کا میرے خیال میں اس وقت ریٹ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہزار روپے ہوگا، مجھے اب کنفرم نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے تو اس طرح 2000 تھی، اب اگر کچھ اوپر چلی گئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر 2000 روپے ہو تو تقریباً 26-27 ہزار بنتا ہے، اور اگر کیا ہو 3 ہزار روپے ہو تو 35-40 ہزار روپے بن جاتا ہے، بس یہی جو ہے تو بنتا ہے موجودہ دور کے لحاظ سے۔ بہرحال آسان سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کم از کم 10 درہم اور زیادہ سے زیادہ کتنا بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت عمر کا کیا قول ہے کہ یہ مناسب ہونا چاہیے، اگر یہ کچھ عزت اور شرف کی بات ہوتی تو حضور اس کے زیادہ لائق تھے، اور پھر اس طرح یہ بات بالکل مناسب ہے، اس کے اندر ذرا بھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جس وقت مار بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس طرح کہ لڑکا جس وقت اس مار کو پورا کرنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان دراڑیں بھی آ جاتی ہیں۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے تھکا دیا ہے، تمہارا اب مثال کے طور پر 15 لاکھ کی مار ہے، تو اس میں مثال کے طور پر 15 لاکھ وہ اس کی اگر 50,000 مہینے کی تنخواہ ہے تو وہ کتنی دیر کے اندر وہ پورا کرے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اتنا مقرر کریں کہ وہ مؤجل اور معجل یہ نہیں ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اتنا مار مقرر کریں کہ فوراً آپ ادا کر دیں، یا پھر اس طرح کہ چلو کچھ میں فوری ادا کر دوں گا، کچھ بعد میں ادا کر دوں گا۔ ہمارے ملک کے اندر تو یہ کمیٹی ہے، آپ کو بتاؤں ہمارے اس علاقے کے اندر یہ تو اس طرح ادا نہیں کرتے، پھر جا کر آخر کے اندر طلاق جس وقت ہوتی ہے یا گھر ٹوٹنے والا ہوتا ہے تو پھر اس وقت ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا ہی مقرر کریں کہ فوراً آپ اس کو ادا کر دیں، اور یہ مال ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن کے اندر کہتا ہے نا کہ فمن ابتغى وراء بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غیر مسافحین، کہ یہ ان تبتغوا باموالكم، ان کو تم طلب کرتے ہو اپنے اموال کے ذریعے، تو مار کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے، یعنی اتنا ضرور مار ہو کہ جس کے اوپر مال کا اطلاق ہو سکے۔ آپ کسی لڑکی کو آپ کہیں گے 10 روپے تیرا مار ہے، تو آپ اس کو مال کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا۔ کسی لڑکی کو آپ کہیں گے کہ یہ 100 روپے تیرا مار ہے، تو اس 100 روپے کو یا ان چیزوں کو آپ کہیں گے کہ 2 چوڑیاں یا 2 انگوٹھیاں چھوٹی چھوٹی، یہ مال تو نہیں ہوتی نا۔ تو کم از کم وہ مال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مال متقوم مال ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی کہے کہ تو پھر 10 درہم بھی تو مال نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے کہ 10 درہم مال اس لیے ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر آ گیا ہے، تو جو چیز حدیث سے ثابت ہے تو بس ہم اس کو مال ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لازمی نہیں ہے کہ اس مار کے اندر ہی بس دیکھنا ہے کہ باقی سارے کاموں کے اندر بندہ قرآن اور سنت کو صرف نظر کرتے رہے، پیچھے کرتے رہے، اور جہاں پر دینے کی باری آئی تو وہاں پر جا کر اس طرح کریں کہ بندہ کہے کہ ہاں دیکھیں جی ازواج مطہرات کا مار کیا تھا، حضور کی جو صاحبزادیاں تھیں ان کا مار کیا تھا۔ تو جب مار کے متعلق ان کی طرف دیکھتے ہو تو باقی زندگی کے اندر بھی آپ پھر ان کی طرف دیکھیں کہ وہ رول ماڈل پھر صرف وہ مار کے اندر نہ ہو نا، باقی بھی جو ان کی مشقت والی زندگی تھی تو اس معاملے کے اندر بھی آپ کو یہ بات ذہن کے اندر۔ بہرحال قرآن پاک پڑھ کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مار کتنا ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، اس کے اوپر مال کا اطلاق ہو سکے، کم سے کم کتنا، زیادہ سے زیادہ کتنا، یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے۔ تو یہ یہاں تک اب بات مکمل ہو گئی مار تک کہ مار کتنا ہونا چاہیے۔ اب دوستو اس سے اگلی بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ نکاح بھی پڑھ گیا ہے، گواہوں کی موجودگی کے اندر پڑھ گیا ہے، اور مار بھی مقرر ہو گیا ہے، اور اس مار کے اوپر مال کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے، یعنی اتنا مار آپ نے مقرر کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ضروری باتیں تھیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس طرح کہ جس وقت یہ مار مقرر ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا، اب ہوتی ہے رخصتی۔ رخصتی کے بعد پھر اس طرح ہوتا ہے کہ
جس وقت آپ اپنا وہ گھر والوں کو لے کر اپنے گھر کے اندر آپ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو شب ہوتی ہے اس شب کو کہتے ہیں شب زفاف، اور اس کا صدقہ ہوتا ہے ولیمہ۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، اس کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ ولیمہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن حوف رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، تو ان کے اوپر حضور علیہ السلام نے ایک چادر دیکھی، ان کو غالباً کچھ پیلا رنگ، زرد قسم کا رنگ لگا ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام بیٹھ جائیں نا آپ، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ان کو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میں نے اس طرح کیا ہے کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اولم ولو بشأتن، آپ اب ولیمہ کریں، چاہے ایک بکری سے ہی کریں، ٹھیک ہے؟ تو ولیمہ کرنے کیا ہے؟ ولیمہ کرنا بھی سنت ہے۔ اور یہ دیکھیں بابو صداق النساء، یہ عورتوں کا مار، یہ آگے ہے نا، تو اس کی ابو سلمہ، حضرت ابی سلمہ قال سألت عائشہ کم کانا صداق نساء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کے گھر والیوں کا مال کتنا تھا؟ قال صداقہ فی ازواج حسنتا عشرۃ اوقیۃ و نشن، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا مار یہ 12 اوقیاں اور ایک نش تھا۔ حل تدری من نشو، آپ جانتی ہیں کہ نش کس کو کہتے ہیں؟ وہو نصف اوقیہ، ہوا نصف اوقیہ، وہ نصف اوقیہ، وذالک خمس مئات درہم، اور یہ بن جاتا ہے 500 درہم۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ شریف کی یہ روایت نمبر ہے 1886۔ تو دیکھیں نا 500 درہم، اور موجودہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تقریباً یہ روایت جو میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی نا، چلو یہ بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، تو یہ تقریباً کتنا بنتا ہے؟ 13.25 تولے چاندی یہ بن جاتا ہے۔ تو جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب ولیمہ آپ نے کرنا ہے۔ تو ولیمہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ولیمہ حضور علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب جس وقت آپ ولیمہ کرتے ہیں، اس ولیمے کے اندر بھی آپ نے جو خاص بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اس ولیمے کے اندر لو لہب نہیں ہونا چاہیے، اس ولیمے کے اندر نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور ولیمے کے دن کتنے؟ ولیمہ 2 دن ہو سکتا ہے۔ ولیمہ کتنے دن ہو سکتا ہے؟ ولیمہ 2 دن ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ عبد الرحمن ابن حوف والی روایت بھی آ گئی، حضرت انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم را عبد الرحمن ابن حوف اثر صفرتن، آپ نے زردی کا رنگ، زرد نشان دیکھا ان کے کپڑے کے اوپر، فقال ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقال یا رسول اللہ انی تزوجت امرأۃ علی وزن رواۃ من ذہب، میں نے ایک لڑکی سے شادی کی ہے اور گٹھلی بار سونے کے اوپر۔ فقال بارک اللہ لک، بارک اللہ لک، تو اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، اولم ولو بشأتن، تم اس طرح کرو کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ولیمے کی وہ روایت بھی چلو ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ ان نبی کان اذا رفع، جب حضور علیہ السلام کسی کو نکاح کی مبارک بات دیتے، قال بارک اللہ لکم وبارک علیکم وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور اللہ تعالیٰ تم پر برکت نازل فرما، اور تم دونوں کو یعنی میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ خیر کے اوپر اکٹھا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو یعنی میاں بیوی کو کس کے اوپر اکٹھا فرما دے؟ خیر کے اوپر۔ تو نکاح کی یہ مبارکباد کے الفاظ بھی یاد رکھنے، بارک اللہ لکم وبارک علیکم وجمع بینکما فی خیر، یہ کسی شخص کا نکاح ہو آپ اس کو یہ مبارکباد دیں گے۔ اور اب جس وقت ولیمہ ہوگا تو ولیمہ بھی کرنا سنت ہے، اور اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا وہ جو فرمان ہے وہ بھی دیکھیں، اللہ کی قدرت ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ قال شر الطعام طعام الولیمۃ یدعیٰ لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن لم یجد فقد عصی اللہ ومن لم یجب فقد عصی اللہ ورسولہ، فرما کہ برا ولیمہ کھانے میں سے کھانا جو کھلایا جاتا ہے، ولیمے کا کھانا وہ بدترین کھانا یعنی وہ برا ولیمہ ہے کہ جس میں یدعیٰ لها الاغنیاء، امیر لوگوں کو بلایا جائے، ویترک الفقراء، اور غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جس بندے نے دعوت کو قبول نہیں کی، یعنی آپ کو ولیمے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہاں پر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، کوئی آپ کا عذر نہیں ہے، تو بغیر عذر کے اس دعوت کو آپ رد کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ اللہ رسول کی کیا کریں گے؟ نافرمانی کریں گے، آپ اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے۔ اب ولیمے کے جو ڈے ہیں، دن ہیں، کتنے دن کیا جاتا ہے یہ بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا
کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولیمۃ اول یوم حق، پہلے دن ولیمہ حق ہے، والثانی معروف، اور دوسرے دن نیکی ہے، والثالث ریاء وسمعۃ، اور تیسرے دن کیا ہے؟ یہ ریا ہے اور ریاکاری ہے۔ تیسرے دن کیا ہے؟ ریا ہے اور ریاکاری ہے، شہرت کے لیے یہ۔ تو ولیمہ 2 دن ہی کیے جا سکتا ہے، پہلے دن کریں یعنی جو شب زفاف گزر گئی اس کا صدقہ ہوتا ہے، اس کی صبح آپ کر دیں، اگر اس دن رہ گیا تو دوسرے دن کر۔ یعنی دیکھیں نا، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، 7 دن تک کھانا لگائے رکھتے ہیں، یہ ساری باتیں شہرت کے لیے کی جاتی ہیں، نمود و نمائش کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ 2 دن ولیمہ ہو سکتا ہے، پہلے دن کر لیں اور دوسرے دن کر لیں بس، تیسرے دن پھر آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، عذر ایک الگ چیز ہوتی ہے، کوئی انتظامی بارش وغیرہ کے کوئی ہزاروں معاملات ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال ولیمہ اگر عذر نہ ہو تو پہلے دن ہی آپ کر لیں، ورنہ دوسرے دن زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ اور یہ طویل ترین اس طرح کے کھانے لگا دینا، پہلے دن پھر دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں 10 اس طرح نہیں۔ یعنی میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے اس چرچ کے اندر، میں نے دیکھا لوگ نے 15 20 بلکہ 30 گاؤں کی اکٹھی روٹی کی ہے، لیکن اس میں پہلے دن ہی جو کچھ ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، کھانا تو جتنے لوگ کھائیں گے صدقہ ہی ہے نا، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال پہلے دن ہی اس کو کرنا بہتر ہے، زیادہ سے زیادہ دوسرے دن پھر تیسرے دن نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح 7 دیہاتوں کو آپ روٹی کھلاتے ہیں، 10 دیہاتوں کو آپ کھلاتے ہیں، یا صرف 10 بندوں کو کھلاتے ہیں، لیکن صرف اتنا آپ کریں کہ بس یہ جو شب زفاف کی صبح ہوتی ہے اس کی صبح آپ کر لینا چاہیے۔ تو یہاں پر پہنچ کر ولیمے کی بات بھی مکمل ہو گئی، اور ولیمے کے اندر کن لوگوں کو بلایا جائے گا؟ یعنی صرف امیر لوگوں کو بلائیں، غریب لوگوں کو ترک کر دیں، یہ بھی گناہ والی بات ہے، اور تیسرے دن تک لے جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ولیمے کے اندر آپ نے خاص طور پر اس بات کو یاد رکھنا ہے، اور شادی حالوں کے اندر جس طرح ولیمہ دیا جاتا ہے تو اس میں آپ نے خصوصی طور کے اوپر اس طرح خیال رکھنا ہے کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ یعنی گھر کے اندر آپ کھانا دیتے ہیں تب بھی ضائع نہ ہو۔ یعنی ہم نے حالوں کے اندر بھی میں گیا ہوں، تقریباً 3 4 5 دفعہ گیا ہوں، وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ کھانا ضائع لوگ کرتے ہیں، 5 قسم کی 7 قسم کی 10 قسم کی ڈشیں بھی ہوتی ہیں، اور لوگ اس طرح پاگلوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میں ابھی بھی سوچ رہا ہوں کہ ابھی بھی لوگوں کو میں کھانا کھانے کے آداب سکھاؤں۔ میرے ساتھ چھوٹا بھائی تھا، آج سے تقریباً سال پہلے کی بات ہے، 1.25 سال ہو چکا ہوگا۔ تو ہم کہیں گئے تھے سفر میں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں دن کے وقت کھانا نہیں کھاتا ہوں، مغرب کے بعد ہی کھاتا ہوں۔ تو دن کے وقت بس چائے وغیرہ کے اوپر ہی کام چلاتا رہتا ہوں، باقی کھانا میں نہیں کھاتا۔ تو شروع سے میری تقریباً 7 8 سال سے یہی روٹین ہے۔ تو دن کو میں نے تو کھانا نہیں کھایا تھا، باقی بھائی بھی میرے ساتھ سفر میں تھے، انہوں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ تو شام کو اس طرح ہوا ہے کہ اچانک ہماری دعوت آ گئی ہے، کسی گھر کے اندر کوئی محفل تھی، راستے کے اندر انہوں نے فون کیا ہے کہ آپ فلاں گھر کے اندر آ جائیں۔ تو ہم نے تھوڑا تیزی کی ہے، یعنی کھانا سامنے رکھا ہے نا، مجھے اپنا تو نہیں یاد ہے، میں نے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہو، 2 4 جو ہمیں بندے تھے، ہم نے تھوڑا کھانے کی طرف تیزی سے ہاتھ بڑھائیں۔ تو میرا جو چھوٹا بھائی ہے معین الدین، اس نے بڑی پیاری بات کی، آج بھی میرے دل کے اندر ہے۔ اس نے کہا کہ بات اس طرح، یہ کھانا ہمارے لیے رکھا گیا ہے نا، جو کچھ سامنے پڑا ہوا ہے، گوشت ہے یا بریانی ہے، کچھ بھی ہمارے سامنے ہی ہے نا، ہم نہیں کھانا ہے نا، تو ہم آج تک بندوں کی طرح کیوں نہ کھائیں؟ کیوں ہم نے تیزی کی؟ یہ صرف 2 یا 3 لقمے لینے کے بعد اس نے یہ بات کی ہے۔ میں آپ کو قسم اٹھاتا ہوں، آج بھی اس کلمے کا اس نے جو لفظ جملہ بولا ہے، نور میرے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اس طرح میں شادی حالوں کے اندر بھی دیکھتا ہوں، لوگ اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح آج ان کو کھانا ملا ہے اور پھر زندگی بھر ان کو کھانا نہیں ملے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلو اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی آداب، کھانے کے آداب کے اوپر بھی میں گفتگو کر ہی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال کھانا کسی صورت کے اندر ایک لقمہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، روٹی کی تعظیم کریں۔ یہ اگر کہیں سے رخصت ہو جائے تو ایک روایت کے مطابق یہ پھر واپس نہیں آتی، اس لیے کھانا نیچے بھی گر جائے نا کوئی لقمہ آپ سے، تو اس کے ساتھ اگر مٹی بھی لگ گئی ہے تو کوشش کریں اس کو جھاڑ کے اس کو صاف ستھرا کر کے کھا لیں، ورنہ کم از کم اتنا کریں کہ اس کو اس کی بلند اچھی جگہ کے اوپر، بلند جگہ کے اوپر رکھ دیں، تاکہ کوئی چڑیا کوئی پرندہ آئے اور اس کو کھا لے۔ تو اس طرح روٹی کی کیا کہتے ہیں، بے حرمتی نہ کریں۔ ٹنوں کے حساب سے کھانا آل کے اندر ضائع ہوتا ہے، پھر وہ واپس گیا تو جگہ کے اوپر پھینک دیتے ہیں، یا پھر اسی طرح کریں اس کو ملا کے پھر نئے لوگوں کے لیے، ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے، اس طرح ہونا تو نہیں چاہیے۔ بہرحال ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کھانا کا جو آداب ہے، جو کھانے کی دعا ہے اس کو پڑھیں سکون کے ساتھ، آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ آپ کھائیں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو آج تک یہاں پر پہنچ کر یہ ہماری اللہ پاک کا شکر ہے، 3 ہماری جو نشستیں یہ مکمل ہو گئی ہیں، اور وہاں جہاں پر پارلر والی بات میں نے کی تھی نا کہ ان خواتین اگر تیار کریں تو دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حضرت اسماء نے تیار کیا تھا،
اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت ام سلیم نے تیار کیا تھا. تو تیار کیا جا سکتا ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں ہو گئی آج کی نشست کے اندر، اور یہ مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے چوتھی نشست بھی ہماری ہوگی، آگے جو باتیں رہتی ہیں ان کو پورا کریں گے. اور 5ویں جو نشست ہوگی نا، تو اس نشست کے اندر میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ موسیقی کے متعلق، شادی کے اوپر جو موسیقی ہوتی ہے اس کے اوپر جو روایات ہیں وہ بھی، اور خواتین جو ہوتی ہیں کس قسم کی عورتیں، ان کی فضیلت کی یا نکاح کی جو برکت ہے اس کے متعلق چاند روایات میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر کے، تو 5 نشستوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ بات مکمل ہو جائے گی. اور 3 نشستیں الحمدللہ تعالیٰ ہماری ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.